موتا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو ہارون الرشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک کو کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے، آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں، اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ماں شاگردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک کو تو امام مالک نے خط پڑھا، آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی، اور آپ نے جواب میں لکھا، گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، نیز جو سودائے او اندر سرم۔ امام مالک بولے، ہارون رشید تو جانتا نہیں، جو جواب لکھا، ہارون رشید تو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا۔ اگر تجھے شوق ہے علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دو زانو بیٹھنا ہوگا۔ میں نبی کی حدیث لے کے تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ علم بھی تھا، وہ زمانہ بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑھے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ اگر 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعہ المبارک کے اس اجتماع میں، آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ میری ہفتہ روزہ کلاس ہے، مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے، تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عزم میں رہتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عزم کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقع ہو گئی، فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزاری، اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ قالین بچھے ہوں کسی کے لیے، سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے اور وہ اعزاز تکریم کے ساتھ اس کو نوازے، اور سرخ قالین بچھے ہوئے ہوں، اعزاز و تکریم دیا جا رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا۔ برطانیہ میں یہ شاہی اعزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کارپٹ جو بچھائے جاتے ہیں یہ گھسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے، چلو آپ ایران کے نئے قالین ہی سمجھ لیجئے، کوئی کتنے بچھائے گا، یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا دے گا، چلو بائی پاس تک بچھا دے گا، کوئی کسی کے لیے 1 کلومیٹر 2 فرلانگ 10 کلومیٹر کتنے بچھائے گا، لیکن 2000 کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم اللہ کے فرشتوں کے نوری پر، وہاں سے اس کے قدموں تلے بچھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں، یہ فرشتوں کے تقدس مآب پر ہیں جو طالب علم کے پاؤں تلے بچھتے ہیں۔ وہ اعزاز، وہ تکریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دی گئی، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی